کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی ہے، تھیوکریسی۔ قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے اسلام میں، اور 100% درست ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عرض کیا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا، وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا اربابا من دون اللہ ہے۔ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے، ساورنٹی آف دی پیپل۔ کیا معنی ہے؟ کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا۔ جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی مسیحیت ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہے۔ اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی، انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی۔ لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ۔ وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے۔ یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالزم والی۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو ہے مشکل تھا، پالزم والی۔ اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر
اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اس کے باوجود 200 برس اور گزرے۔ یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا، آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا۔ یونانی حکماء اعتراض کرتے تھے، لہذا سن 529 اس کو نوٹ کر لیجئے۔ جسٹینین ایک قیصر تھا، اب قسطنطین کے 200 برس بعد، اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دے دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی۔ وہ ڈوگما جو پولزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہیں دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں، چونکہ سب سے بڑی امپائر یہی تھی، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع رہی۔ یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529 میں۔ اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کو کرے گا۔ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں، چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب کوئی شخص کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشنس ہے، وہ جو پرک کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے باز پرس تمہارے گناہ کے نہیں ہو سکے۔ پھر ان کی قیمتیں تھیں، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیے مقرر کیے گئے تھے۔ تیسری چیز، بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے۔ بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جب کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا ہے۔ تو یہ تاریخی ان کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے۔ جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے صدا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا ہے تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آدمی کو۔ اس قسم سے انکوزیشن رپورٹس جو ہیں وہ کورٹس وہاں قائم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحت کیے گئے، زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے، وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے۔ یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غرناطہ
اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں. دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے. یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں انٹروڈیوس ہوا ہے. اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینیسنس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی. لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں. پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے. بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. یہ آپس کا تصادم جو تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے. بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے. یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب سے. اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی. لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی. یہ ہے وہ سبب کہ جس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے. اور مذہب چونکہ جبر کرتا ہے، مذہب چونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب چونکہ تشدد کرتا ہے، لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ریئیکشن. یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بو دیے گئے. اور یہ 200-250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے. آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کے قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہیں ہمارے سولر سسٹم کے ہیں ان سب کا چکر لگا کر اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے خلا کے اندر. کہاں گیا کچھ پتا نہیں. لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے، اور کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس نے پورا جو ہے احاطہ کیا ہے. اور جو میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک، ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا گویا کہ انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی انکار. نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ جسے میں نے کہا تھا ایپالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے. اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری شریف میں جو روایت ہے حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، کفر. الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ کافارا، علیحدہ علیحدہ، یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب. وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو. یعنی اس تہذیب کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے. مذہب سے دشمنی، مذہب سے بودھ، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی نفی. آج جو ایک ورلڈ سویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت ہے. خدا کی اہمیت نہیں ہے، ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں. ہاں اہمیت کائنات کی ہے. غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، ایکسپلائٹ کرو، قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو، اس کو استعمال کرو. ہوگا خدا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو اس بحث کو. اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی. اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے، مادے کی ہے. روح ہوگی کوئی شے ہمیں نہیں پتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی. لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مادے کی اور جسم کی، اس کی فکر کرو. اسی طریقے سے حیات دنیاوی، اصل شے حیات دنیاوی ہے. اس کو بناؤ، سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر سٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو اور ہر چیز کو، لیکن حیات اخروی ہوگی.
اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کی شے کائنات ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابری، اور یورپ سے ابری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی۔ جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا، جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا، یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے، غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا، ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت تھے، اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے، یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہیں، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا۔ وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، آبادیاں ختم ہوئی ہیں۔ اور جو تیسری جنگ ہوگی، یہ جان لیجئے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پشپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہوگی، اتنی بڑی خوفناک جنگ۔ اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے، ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹامک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو کر رہ جائے گی چیز۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی، یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے، یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروندے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی۔ اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں، ایسے انسانوں کا حال ہوگا اگر وہ جنگ ہو جاتی، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیحی کی، اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔
اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے ہیں، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا من لدنہ، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی۔ جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم۔ اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافارا لکھا ہوا ہے کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کی کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فواللہ، تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مومن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس، دجال کے پاس، اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، فیتبعہ بما یبعث بہ الشبہات، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کرے گا۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجئے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہیں، وہی مادی تہذیب جو ہے، آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے ہیں مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیجئے۔ اسی کو میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشرت ثانیہ میں تفصیل سے واضح کیا ہے کہ در حقیقت رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے یہ تہذیب، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر، زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا لوگ آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ شہروں میں ایک کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے دیہات کے اندر کیا حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے، اور اس سویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافارا، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا، وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے، جتنی ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو پیش نظر رکھیے۔ آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ
فَيُوسِقُهَا رِبَاطًا، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، پھپھی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکل نہ جائے۔ یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا۔ آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال چکے، ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو تھے، لیکن اب تو آزادی کی صورت آئی ہے تو باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار مان چکے۔ اب تو آپ دیکھیں گے اچھے بھلے نظر یہ آتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خود جو ہے وہ مذہبی مزاج کے ہیں، لیکن بالکل بے پردہ کو خاتون جو ہے این ان کے اسکوٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی یا ان کے کار کے اندر ان کی برابر کی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے۔ بے پردگی، یہ اباحیت، ہمارے اخبارات کا جو حال ہے اس کو دیکھیے۔ خدا کے لیے یہ رنگین صفحات بند کرو، لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جوں تک نہیں دی۔ لہذا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے، آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ، یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا، پکڑے گا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھپھی کو، اور اسے باندھ کے ہی کوشش کرے گا کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ اسی کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکل جائے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اس فتنے کے لیے اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے۔ دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل، دجل و فریب، دھوکہ دینے والی شے، ملمہ، حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پردہ ڈال دیا گیا، یہ دجل ہے۔ گندم نمائی جو فروشی دجل ہے، فریب ہے۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں کثرت سے آیا وہ غرور ہے، دھوکہ۔ اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخروی کے لیے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا ہے۔ میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی، سورہ حدید میں بھی۔ لوگوں سن لو، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں۔ میں بعد میں عرض کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس وقت یہ آیات سن لیجئے۔ غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے، آیت نمبر 130 بھی ہے۔ تیسری مرتبہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 ہے، اور 2 مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دیکھو لوگوں، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کو بنانا سنوارنا۔ وہ جو میں عرض کر چکا ہوں، 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت۔ حیات دنیاوی جب مطلوب بن جائے، حیات دنیاوی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے، تو گویا کہ حیات اخروی اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ یہی ہے اصل دجل، یہی ہے اصل فریب۔ آیات اور سنیے، سورہ اعلیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ لوگوں، تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے جو موجود ہے، سامنے ہے، نقد ہے، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سورۃ الدہر۔ اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے، یہ اس عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیچھے وہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکال دیا۔ یہ ہے در حقیقت اصل فساد، اصل فتنہ، اصل گمراہی، 100 خرابیوں کی جڑ ایک خرابی۔ اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ طاری ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ یورپ میں جائیے، واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے۔ امریکہ میں جائیے، واقعتاً بہت حسین دنیا ہے۔
ابو ظبی میں جائیے، بڑی حسین نظر آئے گی دنیا، کارنیشز جس طریقے کے آباد ہیں۔ یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی، آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی۔ یہی دجل ہے، یہی فریب ہے، یہی فتنہ دجالی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس دنیا کی یہ زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، صحیح سے، غلط سے، جس طرح بھی ہو یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں، میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فراہم کر لوں، میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے جمع کر لوں۔ اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اثاثہ اسی میں انویسٹ کر بیٹھتا ہے، بلکہ دیانت، شرافت، ان سب کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، سنگھار، تاکہ ہم ذرا آزمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر، اسی رعنائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یا اس حسن ازلی وہ اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے طالب بنتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت امتحان۔ اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا، شروع کی آیات اور آخری آیات، آخری رکوع میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ کہ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت، جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، اور وہ اپنے کہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے یہ کچھ بنا لیا، میں نے یہ جائیداد بنا لی، میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا، لیکن مطلوب و مقصود دنیا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری سعی و جہد کو بھٹکا کر رکھ دیا۔ میں اس کا جو دوسرا رخ بتانا چاہتا تھا وہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے، بو گے یہاں تو وہاں کاٹو گے۔ نیک اعمال کرو، خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وقف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں اجر و ثواب پاؤ گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو حیات دنیا بھی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل، لیکن اگر پردہ پڑ گیا، آخرت نگاہوں سے اوجھل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود، تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ غرتہم الحیات الدنیا، غرتکم الحیات الدنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکوع میں وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ، نوٹ کر لیجئے وہ آیات، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پر ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب فراہم کیا۔ اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آ گیا، سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے جن مضامین پر، وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا، جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر رہ گئی ہے، چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا ٹھٹھا اڑایا ہے، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے، تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقصود، تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو، اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اصل حقیقت ہماری نگاہوں پر منکشف ہو، اور یہ دنیا ہماری نگاہوں پر پردہ نہ پڑ کر رہ جائے، آخرت سے اور اللہ سے ہمیں محجوب نہ کر دے، اس لیے کہ یہی اصل دجالی فتنہ ہے، اور ان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کہف، میں نے کچھ ابتدائی اور آخری آیات کا صرف حوالہ دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مضامین میں درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اب میں اس طرح ایک ایک لفظ کے حوالے سے تو آئندہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں موٹے موٹے مضامین انشاءاللہ سورہ کہف میں اس موضوع سے متعلق آئے بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔